مولانا محمد وبارک ذوق اور محبت اور پیار نال بیک صبح بآواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک سیدی یا خاتم النبیین۔ قابل قدر، قابل عزت سامعین و ناظرین، دنیا میں محبت کے اسباب پہ اگر غور کیا جائے تو ہر بندے کی اپنی رائے ہو سکتی ہے۔ میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ 3 وجوہات کی وجہ سے کسی کے ساتھ بندے کی محبت ہو جاتی ہے۔ 3 سبباً پیار نے، 3 سبباً محبت نے۔ بعض حضرات نے ایک اور بھی سبب لکھا ہے لیکن میں اس سے متفق نہیں ہوں۔ میری نظر میں 3 وجوہات ایسی ہیں جس کی وجہ سے کسی بندے کا کسی بندے کے ساتھ پیار ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے، چاہت ہو جاتی ہے۔ پہلا سبب جمال، حسن، خوبصورتی۔ اگر کوئی خوبصورت ہے، کوئی چیز خوبصورت ہے، بندے کی اس چیز سے محبت ہو جاتی ہے۔ انسان خوبصورت ہے، انسان سے محبت ہو جاتی ہے۔ دوسرا جو سبب ہے محبت کا وہ ہے کمال۔ اگر کسی میں کوئی کمال پایا جاتا ہے تو یہ بھی محبت کا سبب ہے۔ کوئی الیکٹریشین ہے، یہ اس کا کمال ہے۔ کوئی پلمبر ہے، یہ اس کا کمال ہے۔ کوئی مستری ہے، یہ اس کا کمال ہے۔ کوئی انجینئر ہے، یہ اس کا کمال ہے۔ کوئی اچھا خطیب ہے، یہ اس کا کمال ہے۔ کوئی اچھا ثنا خوان ہے، یہ اس کا کمال ہے۔ محبت کا پہلا سبب وہ جمال ہے، یعنی کہ خوبصورتی ہے، حسن ہے۔ دوسرا سبب محبت کا کمال ہے۔ بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ تیسرا جو سبب ہے نا محبت کا، میں نے جو کنکلوڈ کیا ہے، نتیجہ نکالا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کسی پہ احسان کرے تو بندہ اس کا بھی دیوانہ ہو جاتا ہے۔ کوئی کسی پہ نیکی کر دے، اس میں جمال بھی نہیں، کمال بھی نہیں، صرف اس کے کیتا ہے تھانے اس نے کم آیا ہے، اس نے ضمانت دیتی۔ ضمانت دینا بھی بڑی اوکھی گل ہے۔ بڑے بڑے دوستوں کو میں نے دیکھا ہے، اللہ نہ کرے پھنس جائیں کسی پولیس کیس میں تو وہ ضمانت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کہتے ہیں میری رجسٹری نہ مولوی صاحب مسئلہ ہے، میرے انتقال نہ مسئلہ ہے، کدھر ہی نہ کرک ہو جائے۔ پیسے دینے کے لیے بھی لوگ بڑا گھبراتے ہیں۔ بڑی چاہت ہوگی، بڑی محبت ہوگی، لیکن جب وہ قرضہ مانگے گا پھر پتہ لگ جائے گا بھائی کتنی محبت ہے اس کی۔ احسان کوئی کسی پہ کر دے، یہ بھی محبت کا سبب ہے۔ پہلا سبب جمال، دوسرا سبب کمال، تیسرا سبب احسان۔ بعض حضرات نے مال کو بھی محبت کا سبب قرار دیا ہے، لیکن میرے نزدیک مال محبت کا سبب نہیں۔ مال سے خوشامد ہو سکتی ہے، محبت نہیں ہو سکتی۔ چاپلوسی ہو سکتی ہے، محبت نہیں ہو سکتی۔ مال جب تک بندے کی جیب میں ہے لوگ سلام کریں گے، مال نکل جائے گا تو کوئی سلام نہیں، کوئی محبت نہیں، کوئی پیار نہیں۔ یہ مال کی وجہ سے، یہ چاپلوسی ہے، یہ خوشامد ہے۔ جو مضبوط سبب ہے محبت کے وہ 3 ہی ہیں۔ پہلا حسن ہے، دوسرا کمال ہے، تیسرا احسان ہے۔
ہن اے محبت دے 3 سبب تکو تے مدینے دا تاجدار تکو۔ پہلا سبب کیا ہے؟ جمال، خوبصورتی۔ اچھا سنو ذرا، توجہ میری طرف رکھو۔ کتنے لوگ ہیں یارا جی جنہاں کی اساں جاننے کوئی نہیں، جنہاں کی اساں تکیا کو نہیں، جنہاں نا زمانہ اساں پایا کوئی نہیں، لیکن اج بھی انہاں نا نا آگچے نا تے اسانیاں نظراں پیار نال چھک جانیاں، ادب نال چھک جانیاں۔ مثال نے طور تے پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہو، حاتم طائی کا نام آپ نے سنا ہو، یہ مسلمان نہیں تھا، حضور کے زمانے سے پہلے یہ فوت ہو گیا۔ حاتم طائی کا نام ہر بندہ جانتا ہے، لیکن باوجود اس کے کہ وہ مسلمان نہیں تھا لیکن پھر بھی ہم پیار کرتے ہیں۔ وجہ سخاوت۔ جس دکاندار نہ مال نہ پیا وکنا ہوئے نا تو وہ بورڈ لا دینا ہے حاتم طائی سیل، حاتم طائی سیل، یعنی کہ سخاوت کا استعارہ جو ہے وہ حاتم طائی ہے۔ اللہ اکبر، بہت بڑا سخی تھا، میں مانتا ہوں۔ نوشیرواں کا نام ہم نے سنا ہے، ہم نے اسے دیکھا نہیں ہے، لیکن اس سے پیار اس لیے کرتے ہیں، عدل و انصاف کا استعارہ تھا۔ ہم نے شیکسپیئر کا نام سنا ہے، اسے دیکھا نہیں ہے۔ شیکسپیئر کا نام سنا ہے، اسے ہم جانتے نہیں ہیں، ہم نے صرف کتابوں میں اسے پڑھا ہے۔ یہ انگلش کا ایک بہت بڑا رائٹر گزرا ہے، ادبی کمال کی وجہ سے ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ ہم نے لبید کا نام سنا ہے، ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہم نے اس کا زمانہ پایا نہیں ہے، لیکن پیار کرتے ہیں اس کے قوت گویائی کی وجہ سے۔ ہم نے کلو پترا کا نام سنا ہے، ہم نے دیکھا نہیں ہے، اس کا زمانہ پایا نہیں ہے، یہ مصر کی ایک خاتون کا نام ہے، لیکن اس سے محبت کرتے ہیں اس کے حسن کی وجہ سے۔ ہم نے رانجھے کا نام سنا ہے، اسے دیکھا نہیں ہے۔ ہم نے پنو کا نام سنا ہے، اسے دیکھا نہیں ہے۔ ہم نے مجنو کا نام سنا ہے، اسے دیکھا نہیں ہے، لیکن اس سے پیار کرتے ہیں ان کے عشق کی وجہ سے، ان کے محبت کی وجہ سے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے نام ہم نے سنے ہیں لیکن ہم انہیں جانتے نہیں، ان کو ہم نے دیکھا نہیں، ان کا زمانہ ہم نے پایا نہیں، لیکن ہم ان سے پیار کرتے ہیں۔ حاتم طائی میں مانتا ہوں سخی تھا، نوشیرواں کو میں مانتا ہوں عدل و انصاف کا پیکر تھا، شیکسپیئر کو میں مانتا ہوں ادبی کمال اور مہارت رکھتا تھا۔ میں لبید اور متنبی کا قائل ہوں کہ وہ فصاحت اور بلاغت میں اپنی مثال آپ تھے۔ قلو پترا کا میں اعتراف کرتا ہوں حسن کی وہ بادشاہ تھی۔ میں حاتم طائی کو مانتا ہوں کہ وہ سخیوں کا بادشاہ تھا، لیکن حاتم طائی کی سخاوت سے صرف دوستوں نے فائدہ اٹھایا، میرے نبی کی سخاوت سے دوستوں نے بھی فائدہ اٹھایا، دشمنوں نے بھی فائدہ اٹھایا۔ جیڑا بھی آیا نا میرے نبی نے در تے وہ چولی بھر کے لے گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نہ مقابلہ ہو گیا حاتم طائی نے پوترے نال، ادھروں دوترا ادھروں پوترا۔ پوترا ہنا ہے میرا دادا بڑا سخی، دوترا ہنا ہے نانا میرا نانا بڑا سخی۔ پوترا آنا ہے میرا دادا سخی، وہ آنا ہے میرا نانا سخی۔ امام حسین نے حاتم طائی دے پوترے نو آکھیا تیرا جڑا دادا سخی سی اس نے کوئی نشانی بھی دس۔ اس آکھیا نشانی یہ ہے کہ کوئی بھی دوست میرے دادے دے در تو خالی نہیں سی جاڑا۔ امام حسین نے فرمایا دوستانو چھوڑ، میرے نانے کا در وہ در ہے جس در سے کوئی دشمن بھی کبھی خالی نہیں گیا۔ میرے دادے نا در اتنا بڑا در سی کہ صبح تو لے کے شام تک دسترخوان لگا رہنا سی، اپنے بھی آ کے کھانے سن، غیر بھی آ کے کھانے سن۔ امام حسین نے آکھیا پھر بول، آنا صبح سے شام تک میرے دادے کا دسترخوان سجا رہتا تھا۔ آپ نے فرمایا میرے نانے مصطفیٰ کا وہ دسترخوان تھا جو سورج ڈھل جانے کے بعد بھی سجا رہتا تھا، جو رات کو بھی چلتا تھا دن کو بھی چلتا تھا۔ حاتم طائی کا پوتا بولا میرا دادا سخی۔ امام حسین نے فرمایا نشانی دس۔ اس آکھیا نشانی یہ ہے کہ میرے دادے نہ جڑا محل سی نا، میرے دادے نی جڑی بیٹھک سی، میرے دادے نی جڑی ویلی سی، میرے دادے نہ جڑا کار سی، اس نے 70 دروازے سن، 70، اور ایک منگتا اگر ایک دروازے تے آنا سی تے اوہی منگتا پھر دوے تے آ جانا سی۔ تے میرا دادا اے نہیں سی آہنا پہلے بھی خیرات پائیے پھر آ رہے ہیں، پھر تریے تے آنا
کہنا سی میرا دادا گلا نہیں سی کرنا، حتیٰ کہ ایک ہی منگتا، ایک ہی بیگر، ایک ہی بھکاری اگر 70 دروازوں پہ جاتا میرا دادا اسے خیرات ڈالتا، اس کے ماتھے پہ شکن نہ آتا۔ امام حسین نے فرمایا اے تیرے دادے نشان ہے، میں اپنے نانے نشان دسوں۔ میرے نانے نے یہ شان ہے کہ میرے نانے نے کرنا حجرے نا ایک کوئی بوا سی، اس آکھیا پھر جس نے 70 سن اس نی شان زیادہ نا، اس نی سخاوت زیادہ، تیرے نانے نے تے ایک دروازہ سی۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں میرے نانے کی شان زیادہ ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ آپ نے فرمایا جو منگتا ایک بار آ جاتا اسے دوبارہ جھولی پھیلانے کی نوبت ہی نہیں آتی تھی۔ ایک بار ذرا پیار سے بولے سبحان اللہ۔ میں مانتا ہوں نوشیروان بہت بڑا عادل تھا، مجھے انکار نہیں ہے، لیکن میں اس مصطفیٰ کے عدل و انصاف نو کتھے تولا؟ آئے ہائے سرکار صفا پہ سیدھیاں کروانے، آپ کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا نیزہ ہے، پیچھے لکڑی ہے، آگے لوہا ہے، عنزہ اس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے، بالکل اتنا سا حضور کے پاس ہوا کرتا تھا۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی جنگ کے دوران آپ صفے سیدھی فرمایا کرتے تھے، آپ صحابہ کے پیچھے چل رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں وہ عنزہ ہے، ایک صحابی کے جو قدم تھے وہ پیچھے تھے، سب سے پیچھے تھے، جس طرح یہ نمازی سب سیدھی کرتے ہیں، ایک بندہ پیچھے کھڑا ہو جائے، دو چار قدم پیچھے کھڑا، دو چار یہ پاؤں پیچھے کھڑا ہو جائے، ایک بالش پیچھے کھڑا ہو جائے، وہ بالش پیچھے کھڑا تھا، حضور کے ہاتھ میں عنزہ تھا، آپ نے اس کی کمر پہ ایک ٹھوکر لگائی اور ٹھوکر لگا کے فرمایا آگے ہو۔ اسی وقت میں دکھاتا ہوں اس صحابی نے حضور کو روک لیا اور کہا یا رسول اللہ آپ عدل و انصاف کے پیمبر بن کے آئے ہیں، آپ نے یہ جو مجھے چوب لگائی ہے اس سے مجھے درد ہوا ہے، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں، آپ نے اور کسی کو نہیں لگائی مجھے لگائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ کھڑے ہو گئے، صحابہ کرام غصے نال لال پیلے ہو گئے، بھئی اے ہونا کون ہے بدلے لین والا؟ حضور نے فرمایا ہٹ جاؤ، تم ابتدا جانتے ہو محمد انتہا جانتا ہے۔ کیا بات ہے میرے آقا، کیا بات ہے میرے نبی کی، کیا بات ہے حضور کے عدل و انصاف کی۔ حضور نے فرمایا ہٹ جاؤ مجھے بدلہ دینے دو۔ حضور اس صحابی کے قریب آئے، آپ نے فرمایا بدلہ لینا ہی؟ جی بدلہ لینا ہے۔ کیوں لینا ہی؟ تساں جڑی چوب لائی ہے میں درد ہویا ہے، میں پین ہویا ہے۔ آپ نے فرمایا چل لے لے بدلہ۔ حضور نے یہ کہہ کے اپنی کمر سے اپنی قمیض کو اپنے کپڑے کو ہٹا دیا، فرمایا جتھے میں لائی ہے اتھے تو بھی لا دے۔ آئے ہائے صحابہ کرام لیاں چیخاں نکل گئی، اے ہونا کون ہے بدلے لین والا؟ اللہ اکبر۔ لیکن صحابہ اس وقت حیران ہو گئے جب اس صحابی نے حضور کی ننگی کمر دیکھی تو مہر نبوت پہ اپنے لب رکھ کے چھونا شروع کر دیا اور اپنا سینہ حضور دی کانڈ نال لا لیا۔ صحابہ نو آکھیا تکو بلندی پہ اپنا مقام آ گیا ہے، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا۔ اللہ میرے گرامی قدر احباب، بڑے حضرات وہ واقعہ جانتے ہیں، ایک بندے نے چوری کی، ایک خاتون نے چوری کی اور بہت بڑے خاندان کی وہ خاتون تھی۔ صحابہ نے کہا چور کے لیے قانون یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، اگر اس کا ہاتھ کٹ گیا تو یہ بہت بڑی سبکی تے شرمندگی نہیں گل ہے، بڑے بڑے خاندان نہیں عورت ہے، لہذا سرکار نہیں بارگاہ جائیے تو کوئی سفارش کریے، مہربانی کرو یا رسول اللہ تھوڑا جہا قانون ہلکا کر دیو تاکہ خاتون بچ جائے۔ اللہ دے نبی نے سنیا تو جلال آ گیا۔ آپ نے فرمایا اگر میرے خاندان کی کوئی عورت، بعض حضرات نے یہاں پہ ایک لفظ لکھا ہے لیکن میرے جو استاد ہیں وہ ادب کی وجہ سے وہ لفظ نہیں، وہ زبان سے الفاظ بولتے نہیں تھے، ادب کی وجہ سے آپ فرماتے تھے، حضور نے فرمایا میرے خاندان کی کوئی اگر پاک باز اور عظیم خاتون بھی اگر چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹنے والا میں محمد ہوں گا۔ اللہ اکبر۔ عدل و انصاف میں مانتا ہوں، خطابت میں مانتا ہوں صاحبان کی، لیکن وہ تو خطیب تھا انسانوں کا، لیکن میرے نبی کی خطابت کا کمال دیکھیں۔ ابو جال کی مٹھی میں کنکر ہیں، حضور کے پاس آیا، آ کے کہتا ہے محمد بتا میری مٹھی میں کیا ہے؟ حضور نے نظر فرمائی، آپ نے فرمایا میں دساں یا ایک کنکر بول کے دسن کہ تیری مٹھی دے اندر کیوے؟ کنکر بولے اور انہوں نے میرے نبی کی رسالت اور نبوت کی گواہی دی۔ اللہ اکبر۔ گرامی قدر احباب، کل پترا کے حسن کو میں مانتا ہوں،
لیکن ذرے کو پربت سے کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ چاند کو ستارے سے کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ پھر بھی کوئی نسبت ہو سکتی ہے، لیکن کلو پترا کے حسن کو میرے نبی کے حسن سے کوئی نسبت نہیں ہے۔ میرے نبی کے حسن کا تو حضرت یوسف مقابلہ نہیں کر سکا۔ بازاری چند عورتوں نے جسے دیکھ کر اپنی ہاتھوں کو کاٹ لیا تھا، میرا نبی کہاں، کلو پترا کہاں؟ میں گل مکدی مقامہ کوٹھا کلان دے بھائیوں، ساری کائنات کے کمالوں کو میں مانتا ہوں، ساری کائنات کے جمال کو میں مانتا ہوں، ساری کائنات کے میں کمالوں کو اور فنوں کو مانتا ہوں، لیکن میرا یہ ایمان ہے اللہ ایک ترازو بنائے، ترازو کے ایک پلڑے میں حضرت آدم کا خلق رکھے، حضرت شیس کی معرفت رکھے، حضرت نوح کا جوش تبلیغ رکھے، حضرت ابراہیم کا ولولہ توحید رکھے، حضرت ادریس کا وقار رکھے، حضرت اسماعیل کا ایثار رکھے، حضرت داؤد کی آواز رکھے، حضرت موسیٰ کا جلال رکھے، حضرت ہارون کا جمال رکھے، حضرت ادریس کا وقار رکھے، حضرت یونس کی سیاحت رکھے، حضرت سلیمان کی محبت رکھے، حضرت یحییٰ کی پاک دامنی رکھے، حضرت عیسیٰ کا زہد رکھے، اور دوسرے پلڑے میں میرے نبی کے سر کا ایک بال رکھے، پلڑا اٹھا دے، دنیا کو دکھا دے، سارے جگ دی شان گھٹ دے، مصطفیٰ دی بال دی شان زیادہ۔ گل مکدی مقام اللہ اللہ اکبر۔ محبت کا جو دوسرا سبب ہے وہ کمال ہے۔ کمال اگر کسی میں ہو تو وہ بھی محبت کا سبب ہے، جمال بھی محبت کا سبب ہے۔ علماء سے پوچھیں، کتابوں میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ میں چھوٹے چھوٹے بچے 6 سالہ نے، 7 سالہ نے، 8 سالہ نے بچے حضور دے حجرے کی جو دیوار تھی اس کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہو جاتے اور انتظار کرتے بھئی سونا باہر آوے تے اسی سونے نہ دیدار کریے۔ 6 سالہ نے بچیاں نہیں عمرہ کیا ہونیاں نے ذرا جی، 7 سالہ نے بچے، 8 سالہ نے بچے، سرکار نے حجرے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہو جاتے، حضور حجرے سے باہر آتے، بچوں کو دیکھتے، اپنے سونے سونے ہاتھ نانیاں گلاں تے پھیرنے سے، یتیم بچیاں نوں بغلاں تلوں اٹھانا، انہاں نوں کٹ کے سینے نال لانا، متھا چمنا، پیار کرنے، سونے اندر چلے جانے سن۔ اللہ اکبر۔ گرامی قدر احباب علماء کرام نے لکھیا ہے صحابہ کرام دے چھوٹے چھوٹے بچیاں نال اج ایک بچہ گزریا، یہودیاں دا بچہ، انہیں ویکھیا تے ویکھ کے کہندا ہے کیوں کھڑے ہو میرے بھائیوں؟ تے صحابہ کرام دے بچے کہندے نے اسی اپنے آقا دے دیدار واسطے کھڑے ہاں۔ تے یہودی دا بچہ کہندا ہے تہاڈا آقا ایڈا سونا ہے، وہ کہندے تو تکیا جی نہیں، تو تک لیندا تے گلاں نہ کردا، اسی ناشتہ بعد وچ کرنے ہاں، سونے دا دیدار پہلے کر۔ بچیاں نوں ناشتے دی فکر نہیں، صبح دے کھانے دی فکر نہیں، سرکار دے دیدار دا غم میں کہ اللہ دے نبی دا دیدار کریے۔ سرکار نے باہر آنا، اپنے نرم و گداز ہتھا نال انہاں دے منہاں نوں ملنا، انہاں دیاں رخساراں نوں ملنا، یتیماں نوں بغلاں تلوں اٹھانا اور گھٹ کے سینے لا کے متھا چم کے پیار کردیاں چلے جانا۔ وہ یہودیاں دا بچہ کہندا ہے کیوں کھڑے ہو؟ صحابہ دے بچے کہندے نے اسی آقا دے دیدار واسطے کھڑے ہیں۔ وہ کہندا ہے ایڈا سونا ہے تہاڈا نبی، تے صحابہ دے بچے کہندے نے ہاں تو تکیا جے نہیں، تو تک لیندا تے گل نہ کردا۔ یہودی دا بچہ کہندا ہے چلو اگر ایڈا سونا ہے تے پھر میں بھی کھلو کے ویکھ کے تے جاواں گا۔ یہودی دا بچہ بھی صحابہ دے بچیاں دے درمیان کھڑا ہو گیا تے سب دیاں نظراں میرے نبی دے حجرے دے دروازے والنے۔ میں کتاباں دے اندر پڑھیا ہے کہ میرے نبی دے حجرے دے سامنے کوئی لکڑی دا دروازہ نہیں سی، لوہے دا دروازہ نہیں سی، ایک پھٹی پرانی اور بوسیدہ جی بوری لٹک دی رہندی سی، وہ بھی پھٹ جائے اور صحابہ کرام کھجوراں دے پتیاں دی چٹائی لٹکا دینے سن۔ قدموں میں ڈھیر
اشرفیوں کا لگا ہوا اور پیٹ پہ 3 دن سے پتھر بندھا ہوا، کسرا کا تاج روندنے کو پاؤں کے تلے، اور گھر میں بوریاں کھجور کا بچھا ہوا، تائیں بولے بریلی دے تاجدار کل جہاں مل کے اور جو کی روٹی غذا اس شکم کی کنات پہ لا، مصطفیٰ جانے شمع بز میں ہدایت پہ لا۔ اچانک میرے نبی دے حجرے دا پردہ ٹیا، صحابہ کرام دے بچیاں دے درمیان کھلبلی مچ گئی۔ ہر بچے دی خواہش ہے اللہ دے نبی دیاں پہلیاں نظرہ میرے تے پون، میرے گرامی قدر احباب بچیاں دیاں آڑیاں اٹھیاں ہوئیاں نے تے ہر بچے دی نظر سرکار دے حجرے دے بوئیں والے میرے آقا باہر آئے۔ یہودیاں دے بچیاں تیری قسمت تے میں قربان جاواں، تیری مقدر تے میں قربان جاواں۔ میرے نبی دیاں پہلیاں نظرہ یہودی دے بچے تے خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے، وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے۔ خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے، سرکار کی نظریں ہیں گناہگار پہ ناصر، پر محبوب کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے، محبوب کے چہرے کو خدا دے، محبوب کے چہرے کو خدا دے۔ آقا کریم یہودی دے بچے دے قریب آئے، آپ نے اپنے سونے سونے ہتھاں نال دے رخساراں نو چھونا شروع کر دیتا۔ ہائے ہائے، آپ نے وہ دے سر مبارک سر تے ہاتھ رکھیا، میرے آقا کریم نے وہ دے رخساراں نو ملیا، میرے نبی یتیماں نو بغلاں تے اٹھایا اور انہاں نو گھٹ کے سینے لا کے چومیا اور پیار کر دے میرے نبی اندر چلے گئے۔ میرے بھائیوں میں پڑھیا جے دوے دن مسلماناں دے بچے بعد وچ آئے، یہودیاں دا بچہ پہلے آئے۔ جنا تائیں اڑیکاں سجنا دیاں او بوئے کھلے رکھ دے نے، دوے دن پھر آیا، تریے دن پھر آیا، چوتھے دن پھر آیا، 5 دن تک وہ بچہ میرے نبی دا دیدار آکے کردہ رہے آؤ۔ 6ویں دن سرکار حجرے تو بار آئے تے میرے نبی نے اپنے ننے غلاماں نو ویکھے آؤ تے یہودی دا بچہ نظر نہ آیا۔ آپ نے اپنے غلاماں کو پوچھے آؤ او بچہ کیوں نہیں آیا؟ میرے آقا دا ایک منہ جیا غلام بولے آؤ، ننہ جیا غلام بولے آؤ، یا نبی اللہ یا رسول اللہ فداک ابی و امی۔ انہوں بڑا سخت بخار چڑھیا ہویا ہے، میرا گھر دے گھر دے قریب ہے، میں اج گزرے آواں او 4 پائی تے لیٹے ہویا سی، ماں انہوں چمچہ نال پانی پہ پلاندی سی، انہوں بخار چڑھیا ہویا سی، تب چڑھیا ہویا سی۔ اللہ دے نبی آج 5 دن تو آکے توڑا دیدار پیا کر لائے، تسی جان دے ہو توڑا بڑا ڈاڈا دیوانہ ہے، اگر تھوڑی جیوی ہمت ہوں دی تے او آکے تے توڑا دیدار کر لاؤ۔ میرے آقا پیار کر دے اندر گئے، آپ نے اپنی نبوت دی گرجدار آواز فرمایا، بلال جی لجپال، فرمایا ابو بکر نو بلا کے لیا، عمر نو بلا کے لیا، عثمان نو ملیامی، علی نو ملیامی، طلحہ تے زبیر بھی آ جامن، سعد تے ابو بیدہ بھی آ جامن، کثیر تعداد دے اندر صحابہ سرکار دے حجرے دے دروازے دے آگے آئے تے انہاں دے دل وچ خیال سی اللہ دے نبی آج کسے بارڈر تے بھیجنا چاہنے، اللہ دے نبی کسے جنگ دے اندر بھیجنا چاہنے، سرکار کسے غزوے دے اندر بھیجنا چاہنے۔ تھوڑی دیر بعد مدینے دے تاجدار نبیاں دے سردار حجرے دوبار آئے، آپ نے اپنے نوکرانوں پیار نال ویکھ کے فرمایا، تسی جان دے ہو یہودیاں دا ایک بچہ روزانہ آ کے میرا دیدار کرتا ہے،
5 दिन तू बच्चा आ रहा सी, अज मैनू पता चलिया है उन्होंने बड़ा डाढ़ा बुखार है, बड़ा तप चढ़िया होया है, वो नहीं आया ते अज मेरा दिल करदा है मैं चले जावां। ए ना पिया सोचे यक तरफा प्यार है, मैं ते प्यार करना वा, नबी पाक मेरे नाल नहीं करदे। सहाबा अज तैयारी करो, मेरा दिल करदा है मैं बच्चे नू मिलन जावां। सहाबा ने हथ बन के आखे अल्लाह दे नबी जिवें तुहाडी मर्जी होवे साडी मर्जी। अगे अगे मदीने दा ताजदार है, पिछे पिछे ताबेदार ने, पिछे पिछे वफादार ने, ते फिर मैं क्यों ना आखा आरी उत्ते आरिया, आरी उत्ते आरिया। अगे सोना सल्ले अला, पिछे खलकत सहरिया। मिल के कहिए अगे सोना सल्ले अला, पिछे खल सारिया। अगे सोना सल्ले मैं किथे तोला मेरे आका दी रहमत, मैं किथे तोला नबी बाग दी रहमत। मेरे आका अगे अगे ने, नौकर पिछे पिछे ने। यहूदी दे दरवाजे ते पहुंचे, दरवाजा खड़काया, यहूदी ने कुंडा लाया। कदे सरकार वल वेखे, कदे बूए वल वेखे, कदे अपने आप वल वेखे। आपने फरमाया के तकना है मेरे आजीजा? कहंदा मुहम्मद तू मेरा बुआ? आपने फरमाया हाँ मैं आया वहाँ। कहंदा क्यों आया है? मेरे आका करीम ने फरमाया तेरा बच्चा मेरे नाल प्यार कर दो। 5 दिन तू आके मुसलमाना दे बच्चियां नाल खलो के ते मेरा दीदार कर ले। मैनू पता चलिया तेरे बच्चे नू बुखार चढ़िया होया है, तप चढ़िया होया है, वो उठ नहीं सकिया, आ नहीं सकिया। ते मेरे दिल विच ख्याल आया बच्चे दा दिल ना टूट जाए। मासूमा दे दिल भी गुलाब दे फुल्लां दी मानन होंदे ने। किधरे ए ना पिया सोचे मैं कलियां प्यार करना वा, अल्लाह दे नबी मेरे नाल नहीं करदे, एक तरफा प्यार है। ओ नहीं आया, मेरा दिल करदा है मैं अज आ जावां। वो यहूदी हक्का बक्का ते हैरान होके कहंदा मैनू हुण पता लगा है। मेरे आका ने फरमाया केड़ी गल दा पता? कहंदा मैनू हुण पता लगा है। आपने फरमाया केड़ी गल दा पता? कहंदा रात तू मेरे बच्चे नू बुखार है, 4 पाई ते पिया होया है, उठ नहीं सकदा, बह नहीं सकदा। मां चमचा नाल उहदे मुंह च पानी पी पांदी है, लेकिन मेरा बच्चा बार बार दरवाजे वल पिया वेखदा है। मैनू हुण पता चलिया है कि तुहाडी इंतजार पिया करदा है। ते मेरा बच्चा पिया कहंदा है जिस वल मैं अखियां लाया। मिल के कहो मेरे साथ, जिस वल मैं अखियां लाया ने ओ दिल पर जानी नहीं आया। जिस वल मैं अखियां लाया ने ओ दिल पर जानी नहीं आया। जड़ा लुट के ले गया दिलड़ी नू ओ यार पिरोना नहीं आया। अल्लाह मेरे आका करीम ने यहूदी नू फरमाया अगर तेरी इजाजत होवे ते मैं बच्चे नू मिल लवां। आना 100 बारी मिलो जी, जी आया नू मोस्ट वेलकम, अंदर आओ। मेरे आका करीम ने अपने कदम दरवाजे तो अंदर रखे। मेरे नबी दी नबुव्वत दी खुशबू घर दी 4 दीवारी दे अंदर फैली ते बच्चे ते इश्क सवार होया, बच्चे ते प्यार सवार होया। बच्चा मचलन लग गया। मेरे नबी करीम दूरों बच्चे नू वेखिया ते 4 पाई वाल मेरे आका ने तेजी नाल कदम उठा के चलना शुरू कर दिता। बच्चे ने मेरे आका दे अगे हाथ जोड़े, कहंदा सोनिया ज़हे नसीब तुसी मेरे घर आए हो। अज अगर थोड़ी जी भी हिम्मत होंदी मैं बह के नहीं, मैं लेट के नहीं, खड़े होके तुहाड़ा इस्तकबाल करदा। सोनिया
میرے اندر ہمت کوئی نہیں آ، رات تو میں بخار نال پیا مرنا وا۔ میرے آقا کریم نیڑے آئے، آپ نے فرمایا گھبرا نہیں، تو نہیں آیا ہے، میں تے آ گیا۔ میرے آقا ادھے سرانے دے قریب آئے، صحابہ کہنے ساڑیاں چیخاں نکل گئیاں، سرکار نے جھک کے تے اس بچے دا متھا چم لیا۔ اللہ بچے دا متھا چم لیا۔ اچیاں بختاں والا ہائے ہائے جدا دل بر جانی محبوب گھر آ جاوے، واہ مقدر اس دھرتی تے جتھے سونا قدم چا آ کے پاوے۔ میرے آقا نو ہاتھ بن کے کہندا ہے دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے۔ میرے آقا نے ادا متھا چمیا، صحابہ کہنے سرکار دو عالم نے ادھے سر نو اپنے دامن دے اندر اپنی جھولی دے اندر رکھ لیا اور اپنیاں سونیاں سونیاں انگلیاں ادھے والا پھر دے جاون نالے انہوں تک دے جاؤں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم بڑی دیر تک انہاں دے گھر رہے، بڑا پیار کیتا اس بچے نال، تے سرکار دو عالم جدوں اٹھن لگے نا تے بچہ ہاتھ بن کے کہندا سونیاں زہ نصیب نہ جائیں، اج کوئی چیز میرے گھروں قبول کر کے جاؤ۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں بچیاں مینوں کسی چیز دی لوڑ نہیں، سونیاں میں سنیا ہے تسی دودھ نو بڑا پسند کر دیو، اگر بوو تے میں دودھ دا انتظام کرنا وا۔ میرے آقا نے فرمایا کوئی لوڑ نہیں، مینوں دودھ دی کوئی طلب نہیں۔ اللہ سونیا میں سنیا ہے کہ ماکھو نال توانوں بڑا پیار ہے، اگر بوو تے میں شہد دا انتظام کرنا وا۔ میرے آقا نے فرمایا کسے شہد دی لوڑ نہیں، شہد دی ضرورت طلب نہیں، سونیا پانی دا انتظام کراں، شربت دا انتظام کراں، ماکھو دا انتظام کراں، دودھ دا انتظام کراں۔ آپ نے فرمایا کسے چیز دی لوڑ نہیں، کہندا ایویں تے نہیں جان دیاں گا، کوئی چیز تے میرے گھروں پسند کر کے جاؤ، تسی تھوڑی دیر پوو، میں ماں نو کہنا وا روٹی بنائے گی۔ میرے آقا نے فرمایا کسے شے دی لوڑ نہیں، آدھا کوئی چیز تے میری طرفوں قبول کرو۔ سرکار نے فرمایا اگر کوئی چیز پیش کرنی آ اپنا ایمان پیش کر دے، مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ اگر کچھ دینا ہی اپنا ایمان پیش کر، کلمہ پڑھ دے میرا، میں راضی ہو جاواں گا۔ بچہ سرانے تے لیٹیا ہویا ہے، باپ سرانے تے کھڑا ہے، سرانے دے قریب کھڑا ہے، بچے دی آنکھاں کھلیاں، جدو سرکار نے فرمایا میرا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، بچے نے مانا خیز نظرہ نال اپنے باپ نو ہے کیا، آدھا ہے بابا پڑھ لو، ہائے ہائے بابا پڑھ لو۔ باپ نے سارا منظر اپنے آنکھاں نال ویکھیا، سرکار نے کنڈا کھڑکایا، باپ نے دروازہ کھولیا، پھر آپ نے ماجرا سنایا، پھر آپ اندر آئے، بچے دا متھا چومیا، ادا سر اپنی گود دے اندر رکھ کے تے انگلیاں پھیریاں، سارا ماجرا باپ دے سامنے سی۔ باپ نو بچہ کہندا اے بابا ہن دس نہ کلمہ پڑھ لواں یا نہ پڑھا۔ باپ نے ویکھیا تے بچے دا متھا چوم کے کہندا اے اوئے میرے بچیا، اگر اے جے کریم دا پڑھ نہیں، اگر اے جے رحیم دا پڑھ نہیں، اے جے رؤوف دا پڑھ نہیں، پھر کلیاں نہ پڑھی، مینوں بھی نال لے کے پڑھ، تیری ماں بھی پڑھے گی، آ تنے پڑھنے والا الہ مل کے پڑھیے لا حق لا الہ الا اللہ، حق لا الہ، تینوں کلیاں کرتی کڈن گے اتے جنگل جا کے چھڈن گے، ہیٹھ قبر دے گڈن گے، پڑھیے لا الہ
افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل الدعاء الحمدللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں سب تو سونی دعا الحمدللہ ہے، سب تو سونا ذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ اس کلمے دے رازی نیارے نے، اس ڈوبے ہوئے بیڑے تارے نے، سانو دسیا نبی جی پیارے نے، پڑھیے لا ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، پڑھیے لا الہ۔ بیٹا بھی باپ بھی گھر دے تینوں جی کلمہ پڑھ لیں، سرکار دو عالم دعا کر کے اتھو چلے۔ ابو بکر پاک کہنے گے میں سرکار دے دائیں سائٹ دے ساتھ میں اپنے اکھا دے کنارے جو سرکار والپیا بیکھا، میں ویکھیا سرکار دی اکھا تو برسات دی طرح آنسوں دی جھڑی لگی ہوئی، میں کہیا سونیا میرے بچے قربان جان اگر کوئی ایک بھی کلمہ پڑھ لے تھوڑا چہرہ گلاب دے پھل من کھڑ جاتا ہے۔ آج ایک نہیں گھر میں ترے جیاں نے کلمہ پڑھے آئے، روندے کیوں؟ میرے آقا کریم نے ابو بکر میں کیا فرمایا میرے یارا رونا تا کہ میرے ننے جے غلام کا ٹائم بڑا تھوڑا رہ گیا۔ اسرائیل چل پہ آئی دی رولین وستی اور بچیا میں تیرے تو قربان جاؤں تو مظلومی تھوڑی کی دی ہے جو کا پایا آئی۔ شوکت میرے مسلک کا ایک بہت بڑا عظیم شاعر گزر ہے، شوکت کہتا ہے وقت نزا لبوں پہ رہا یا نبی مدد، کیا بات ہے جناب، یا نبی مدد آپ نے بولنا ہے۔ پچھلا جملہ میں بولوں گا وقت نزا لبوں پہ رہا یا نبی، جنہ دا عقیدہ میرے نال ملنا ہے وہ بولن، جنہ دا عقیدہ میرے نال نہیں ملنا انہاں دی بات اور میرے الفاظ چاہتے ہیں۔ وقت نزا لبوں پہ رہا یا نبی، کیا بات ہے جناب جڑے بول رہے ہو، اللہ کریم تھانوں اپنے پاک معبود کی شفاعت عطا فرمائے۔ وقت نزا لبوں پہ رہا یا نبی مدد، وقت نزا لبوں پہ رہا یا نبی مدد۔ قبر میں میں یہ کہہ کے اٹھا یا نبی مدد، قبر میں یہ کہہ کے اٹھا یا نبی مدد۔ گھر والے نے غسل دلایا، کفن پوایا، چار پائی لٹایا، کنیاں پہ اٹھایا، قبرستان پہنچایا، قبر کے اندر دفنایا، مٹی پا کے چلے گئے تے نکیریں نہ گئے۔ شوکت کہتا ہے قبر میں یہ کہہ کے اٹھا یا نبی مدد۔ اگلا جملہ شوکت نے کیا تے کمال ہی کر چھوڑیا۔ شوکت کہتا ہے شوکت میری لحد میں وہ منظر عجیب تھا جب میں نے خود نبی سے کہا یا نبی مدد، میں نے خود نبی سے کہا یا نبی مدد۔ آمی آمی تے چرنا
چر نالائی اے امت دے غم خارا پودے خیرج منگتے تائی تے اے میرے دلدار محبت کا پہلا سبب جمال ہے، دوسرا سبب کمال ہے، تیسرا سبب احسان ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے، بس آخری بات، علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت جبریل نبیوں کے پاس جب آیا کرتا تھا تو مختلف طریقوں سے آیا کرتا تھا۔ حضرت نوح کے پاس جبریل 33 بار آیا۔ کتنی بار آیا؟ ایک بار پھر بولے۔ حضرت ابراہیم کے پاس جبریل 53 بار آیا، 53 بار۔ میں دعوے سے یہ بات کہہ رہا ہوں، مجھے 53 سے زیادہ کی کوئی روایت کسی کتاب میں نہیں ملی۔ جبریل حضرت موسیٰ کے پاس آیا 3 بار، حضرت نوح کے پاس آیا 33 بار، حضرت خلیل کے پاس آیا 53 بار۔ جملہ بولاں گا ایتھے ٹھنڈ پیسی، جبریل کون ہے؟ تورات کا بھی عالم ہے، زبور کا بھی عالم ہے، انجیل کا بھی عالم ہے، اور نبیوں کا خدمتگار ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، پیغام لے کے آتا ہے۔ 53 سے زیادہ مجھے کسی کتاب میں کوئی روایت نہیں ملی، لیکن علامہ راضی نے تفسیر کبیر میں فرمایا ہے حضور کے پاس 24,000 بار جبریل آیا۔ میں کیا جبریل تو نوح کو 33 بار، موسیٰ کلیم کو 3 بار، جناب خلیل کو 53 بار آیا ہے، تے ایتھے تو 23,000 بار 24,000 بار کیوں آیا ہے؟ تے جبریل کہندا چپ کر جا، اللہ دمائی اللہ دمائی سہنائی بوئے، اللہ دمائی سہنائی بوئے، اللہ دمائی سہنائی بوئے، سدرا دا راہی سہنائی بوئے، اللہ دمائی سہنائی بوئے، اللہ دمائی سہنائی بوئے، سدرا دا راہی سہنائی۔ جدوں دید ہوئی شہ بہارو بردی، گردن سی جھک گئی شاہ مصر دی، آواز آئی سہنائی بوئے، آواز آئی سہنائی بوئے، آواز آئی سہنائی بوئے، اللہ دا مائی۔ دل نبی دے نظارے کولوں رجدائی نہیں، دل نبی دے نظارے کولوں رجدائی نہیں۔ جبریل کیوں آیا ہے؟ کیوں نہیں رہنا ہے اتھے؟ جبریل کہندا دل نبی دے نظارے کولوں رجدائی نہیں، سونا جگ وچ ایہو جیا لبدائی نہیں، سونا جگ وچ ایہو جیا لبدائی نہیں۔ آفاق دیدام مہر بتا ورزیدام، بس یار خوباں دیدام، پر تو چیزیں دیگری۔ عائشہ حراوی جبریل نے سنایا، ایک دن میرے کول جبریل آیا، عائشہ حراوی نبی نے سنایا، ایک دن جبریل میرے کول آیا، آکے لاندے چڑھ دے نو میں ڈھوڑ آیا، خطہ زمین دا سارا جگایا، آدم تو لے کے چھوڑی کوئی کسر نہیں، محمد تو ڈٹھا افضل کوئی بشر نہیں، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔